الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام قیامت کی نشانیاں، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ ناظرین، میں بات شروع کرنے سے پہلے چند باتیں بتانا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ قیامت کی نشانیاں گنانے سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا زیادہ اہم سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں جو نشانیاں مجھے ملی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی نشانیاں ہو سکتی ہے، اور ایک چیز اور ہے کہ اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ علماء کرام نے نشانیوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک قسم ہے چھوٹی نشانیاں، دوسری قسم ہے بڑی نشانیاں۔ تو پہلے میں چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ کروں گا، پھر اس کے بعد بڑی نشانیوں کا تذکرہ کروں گا۔ یہاں ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری نشانیاں ترتیب کے ساتھ آئے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ایک بات اور بھی یاد رہے، وہ یہ کہ چھوٹی نشانیاں بڑی نشانیوں کے درمیان بھی آتی رہے گی، اور کسی چیز میں کسی طریقے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، ورنہ ہم اور آپ یہ سمجھ لیں گے کہ پہلے پوری چھوٹی نشانی آ جائے گی پھر بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ناظرین، قیامت کی چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آ چکے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے لیے مہر ہیں۔ مہر کہا جاتا ہے اس عمل کو جو بالکل اخیر میں کیا جائے۔ آپ پر نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں ذرا اشکال ہو سکتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، تو کیا جب وہ آئیں گے تو کیا کوئی نئی شریعت لے کر آئیں گے؟ نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6503، بعثت انا والساعۃ کہاتین، نبی نے کہا کہ مجھے اور قیامت کو اس طریقے سے بھیجا گیا ہے، اور آپ نے شہادت والی اور اس کے بعد والی انگلیوں کو ملا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی انگلی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد قیامت قائم ہونے والی ہے، آ جانے والی ہے، کوئی اور نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس قیامت کی نشانی کا ظہور ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 63 سال کی زندگی پائی۔ لوگوں کو آپ نے دین اسلام کی طرف بلایا، اور اللہ نے آپ کے اوپر آخری پیغام نازل کیا، جس کو ہم اور آپ قرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے بیت المقدس کا فتح ہونا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے موت کا پھیل جانا، زیادہ تعداد میں بیک وقت لوگوں کا مرنا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مال کا زیادہ ہو جانا، ہر طرف خیر و برکت نظر آنا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور بنو اسفر کے درمیان لڑائی ہوگی،
وہ لوگ پہلے صلح کریں گے، پھر غداری کریں گے اور 80 جھنڈے تلے مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا کریں گے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجزیہ والموادع کتاب نمبر 58 حدیث نمبر 3176، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اعدد ستن بین یدی الساعہ، قیامت کی 6 نشانیاں یاد کر لو، جان لو۔ نبی نے کہا، موتی، میری موت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اللہ نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہم نے کسی بھی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں رکھی، آپ مر جائیں گے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے تعلق سے کہا سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے بہت سارے رسول گزر چکے، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ پیچھے پلٹ جاؤ گے، الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ جو کوئی ایسا کرے گا وہ گھاٹے میں رہے گا، اللہ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اور جو کوئی سیدھے راستے پر رہے گا تو اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور کہا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں جیسا کہ وہ لوگ مرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جس میں 6 نشانیوں کا تذکرہ کیا، ثم فتح بیت المقدس، دوسری نشانی اس حدیث کے اندر آپ نے یہ بتلائی کہ بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوگا۔ بیت المقدس فلسطین میں ہے، جسے ہم مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے معراج پر گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی سن 18 ہجری میں دوسرے خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوا۔ اسی طریقے سے دوسری مرتبہ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے یہ فتح ہوا۔ آج کل بیت المقدس یہودیوں کے شکنجے میں ہے، 1967 سے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ فتح ہوگا، تو گویا کہ بیت المقدس کئی مرتبہ فتح ہوگا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی بیت المقدس فتح ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک نشانی کئی مرتبہ ظاہر ہو سکتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کچھ نشانی کا ظہور ہو چکا ہے اور کچھ نشانی ظاہر ہونے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے کہا ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، تمہارے درمیان موت پھیل جائے گی بکریوں کی بیماری کی طرح، یعنی بکریوں کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے تو کثیر تعداد میں بکریاں مرنے لگتی ہے۔ اس نشانی پر غور کیجئے، نشانی ظاہر ہو رہی ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہی ہے۔ یہ سونامی کیا ہے؟ زلزلوں کے ذریعے بہت سارے لوگ بیک وقت دنیا سے چلے جاتے ہیں، سیلاب کے ذریعے لوگ بیک وقت مر جاتے ہیں۔ کینسر کی بیماری کیا ہے؟ سالانہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایڈز کی بیماری کیا ہے؟ سالانہ بہت سارے لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تمباکو نوشی کیا ہے؟ تو گویا کہ موت ایک ہی مرتبہ بیماری کی شکل میں، ہیضے کی شکل میں آتی ہے اور کئی لوگوں کو صاف کر جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور کہا کہ گویا کہ بیماری پھیل جائے گی اور کثیر تعداد میں لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اہم نشانی ہے، اور اس کا ظہور دن بدن ہوتا جا رہا ہے۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث کے اندر، آپ نے کہا، پہلے تو آپ نے ذکر کیا میری موت، پھر آپ نے کہا بیت المقدس کی فتح، پھر آپ نے کہا کہ تمہارے درمیان موت بکری کی بیماری کی طرح پھیل جائے گا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم استفاضۃ المال حتی یؤتی الرجل مئۃ دینار فیظل ساخطا، کہ مال زیادہ ہو جائے گا یہاں تک کہ آدمی کو 100 دینار دیا جائے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اس نشانی کا ظہور پوری طریقے سے نہیں ہوا ہے۔ یہ نشانی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوگی، جس وقت زمین جو ہے اپنے خزانے اگل دے گی، زمین اپنے خزانے باہر کر دے گی، پوری دنیا میں مال و دولت کی ریل پیل ہوگی، فراوانی ہوگی، ہر طرف دھن دولت دکھائی پڑے گا، ہر طرف مال و دولت ہوگا۔ اس وقت آدمی چاہے گا کہ اپنا مال کسی کو دے تو کوئی لینے والا نہ ملے گا۔ بات چل رہی ہے کہ مال و دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کوئی بھی آدمی لینے والا نہ ملے گا۔ تو یہ دور عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا۔ ہاں، ہلکی سی جھلک ہمیں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نظر آئی تھی، لیکن یہ اسلامی خلافت تک محدود ہے۔ اس وقت مال و دولت کی فراوانی تھی، لوگ صدقہ و خیرات لے کر نکلتے، کوئی لینے والا نہ ملتا، لیکن یہ نشانی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوگی کہ پوری دنیا میں دولت بہت زیادہ ہو جائے گی، زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی۔ اس وقت آدمی چاہے گا کوئی آدمی اس کا مال لے لے، لیکن لینے والا نہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1412، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ جب لوگ مال لے کر نکلیں گے، کوئی لے لے تو وہ آدمی کہے گا لا ارب لی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ آدمی کہے گا کہ کل کیوں نہیں دیا، آج کیوں دے رہا ہے، تو آج میں نہیں لوں گا۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ مٹھی بھر بھر کر سونے اور چاندی لے کر جائیں گے لیکن کوئی لینے والا نہ ملے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانی ظاہر ہونے والی ہے، پوری دنیاوی طور پر ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی وہ یہ ہے ثم فتنۃ، فتنے کا ظہور ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ فتنہ چاہے وہ آزمائش کی شکل میں ہو، فتنہ چاہے فساد کی شکل میں ہو، قتل و غارت گری کی شکل میں ہو، لوٹ کھسوٹ کی شکل میں ہو، جس طریقے سے بھی ہو، عرب کے ہر گھر میں یہ فتنہ داخل ہونے والا ہے۔ کوئی بھی گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور میں آدمی کو نیک اعمال کرنے کے لیے کہا ہے، اور آدمی سے یہ کہا کہ وہ اس دور میں نیک اعمال کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 118، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگو اعمال میں جلدی کرو، فتنے کا زمانہ آنے والا ہے، اور بالکل تاریکی رات کی طرح، اندھیری رات کی طرح فتنہ اترے گا، فتنے کا ظہور ہوگا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت آدمی مومن رہے گا اور شام میں کافر ہو جائے گا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ آدمی دنیا کے چند چیزوں کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ فتنے کا ایسا زمانہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2885، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اونچی جگہ پر چڑھے، پھر آپ نے کہا هل ترون ما ارى انی لا ارى، کیا تم لوگ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ بے شک میں دیکھتا ہوں مواقع الفتن، فتنے کی جگہوں کو، خلال بیوتکم، تمہارے گھروں کے درمیان سے، کمواقع القطری، قطروں کی طرح، یعنی فتنے اس طریقے سے ظاہر ہوں گے۔ تو فتنہ
چاہے جیسا بھی ہو، جس طریقے کا بھی ہو، عرب کے ہر گھر میں داخل ہونے والا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر چھٹی نشانی بتلائی، ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر فیغدرون فیاتونکم تحت 80 غایہ۔ نبی نے کہا تمہارے درمیان اور بنو اصفر رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ لوگ غداری کریں گے، فیاتونکم اور تمہارے پاس آئیں گے، تحت 80 غایہ 80 جھنڈوں تلے، تحت کل غایۃ 12,000 اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ تو یہ قیامت کی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2897، لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالاعماق و بدابق، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی لوگ اعماق یا دابق شہر پر جمع نہ ہو جائیں۔ اعماق اور دابق ملک شام کا ایک شہر ہے، وہاں رومی لوگ جمع ہوں گے، پھر مدینے کا لشکر اس کی طرف جائے گا۔ جب رومیوں کے آمنے سامنے ہوں گے، وہ لوگ کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن مسلمان لوگ کہیں گے کہ جی نہیں، ہم ان کو حوالے کرنے والے نہیں ہیں۔ تو 1/3 حصہ مسلمانوں کا پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے توبہ کو قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 حصہ میدان میں جنگ کرے گا، تو وہ لوگ شہید ہو جائیں گے اور سب سے بہترین شہید کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے 1/3 حصہ جو مسلمانوں کا بچے گا وہ فتح یاب ہوگا، اس کو فتح ملے گی، اور وہ فتنے میں مبتلا ہونے والے نہیں ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو یہ چھٹی نشانی بتائی کہ تمہارے درمیان اور بنو اصفر کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ لوگ غداری کریں گے، تو قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہونے والی ہے، اور یہ اخیر مرحلے میں ظاہر ہوگی۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کا خاتمہ ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہوگی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 81، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اشراط الساعہ ان یقل العلم ویظہر الجہل ویظہر الزنا وتکثر النساء ویقل الرجال حتی یکون ل50 امرأة القیم الواحد۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہوگی، عورتیں تعداد میں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے صرف ایک آدمی ہوگا۔ علم کا کم ہو جانا، جہالت کا عام ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ علم کیسے کم ہوگا، کیا صورت ہوگی، یہ آخری وقت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، ان پر موت طاری کر دے گا۔ علماء جب باقی نہیں بچیں گے تو جہلا رہ جائیں گے، لوگ ان کو اپنا سردار بنا لیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 100، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو بندوں کے دلوں سے نہیں چھینے گا، لیکن کیا کرے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، کہ علماء کو قبض کر لے گا، علماء کو موت دے دے گا۔ حتی اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو جاہل لوگ رہیں گے، وہ لوگ جاہل کو اپنا سردار بنا لیں گے، فتویٰ دیں گے بغیر علم کے،
خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو میں نے قیامت کی جو نشانی آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کا فتح ہونا، پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا عام ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و دولت کا زیادہ ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کا ہر گھر میں عرب کے داخل ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان اور بنو اسفر کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ لوگ غداری کریں گے تو ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اسی طرح میں نے یہ کہا علم کا اٹھا لیا جانا، جہالت کا عام ہونا، زناکاری کا عام ہونا، عورتوں کا تعداد میں زیادہ ہونا، مردوں کا تعداد میں کم ہونا۔ تو آج کی اس حصے میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اہم نشانیاں ہیں۔ یہ چند باتیں تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔